السلام علیکم دوستو، اب تک کی قسطوں میں ہم نے اردو کی ولادت کے تعلق سے، اردو کی ابتدا کے تعلق سے متفرق نظریات پر گفتگو کی، جن میں کچھ نظریات ایسے تھے جنہیں زیادہ اہمیت نہ مل سکی، اور کچھ نظریات ایسے تھے جنہیں بہت اہمیت ملی، جن میں 4 بہت زیادہ اہم تھے جن پر ہم نے پچھلی قسطوں میں گفتگو کی ہے۔ ان 4 اہم نظریات میں پہلا نظریہ تو نصیر الدین ہاشمی کا دیا ہوا تھا، دکن میں اردو کی پیدائش، اور دوسرا نظریہ سید سلیمان ندوی کا دیا ہوا تھا، سندھ میں اردو کی پیدائش، اور تیسرا نظریہ حافظ محمود شیرانی کا دیا ہوا تھا، پنجاب میں اردو کی پیدائش، اور چوتھا نظریہ مسعود حسین کا دیا ہوا تھا، دہلی اور مغربی اتر پردیش یا اس کے اطراف میں اردو کی پیدائش۔ لہٰذا آج ہم ان نظریات کا مجموعی تاثر لیتے ہیں، ایک مجموعی جائزہ لیتے ہیں ان نظریات کے بارے میں۔ تو ہم نے دیکھا، اس پوری بحث سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو کی پیدائش کے تعلق سے پہلے 2 نظریے، یعنی دکن میں اردو اور سندھ میں اردو، تو بہت کمزور دلائل پر ٹکے ہوئے ہیں۔ البتہ دوسرے 2 نظریے، یعنی پنجاب میں اردو کا آغاز اور دہلی و مغربی اتر پردیش میں اردو کی ابتدا، مضبوط دلائل پر استوار ہیں۔ چنانچہ پنجاب میں اردو کے آغاز کے تعلق سے یہ استدلال بہت وزنی ہے کہ پنجاب میں قریب 250 سال تک مسلمان رہے، اور ان کی زبان کے اثرات پنجابی پر پڑھ کر ایک نئی زبان کا وجود میں آنا بہت ممکن ہے۔ نیز اردو کا پنجابی سے مماثلت اور مشابہت رکھنا بھی اس نظریے کو قوت عطا کرتا ہے۔ دہلی اور مغربی اتر پردیش میں اردو کی ابتدا کے تعلق سے یہ استدلال کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اور میرٹھ سے دہلی تک یہی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور بھی زیادہ وزنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اردو کی ابتدا کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر اردو واقعی پنجاب میں پیدا ہوئی تھی تو اب وہاں اردو بولنے والوں کی تعداد کہاں غائب ہو گئی، اور اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ مسلمان اس زبان کو اپنے ساتھ دہلی اور گرد و نواح میں لے آئے تھے، تو سوال اب بھی باقی ہے، کیونکہ زبان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تو بلا شبہ ممکن ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان اپنی پرانی جگہ چھوڑ دے؟ جب بھی کسی زبان کی پیدائش ہوتی ہے تو مہمان اور میزبان دونوں قوموں کے لیے وہ پیدا ہونے والی زبان مشترک زبان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مہمان اس زبان کو اپنے ساتھ کسی مقام پر لے کر بھی جائے گا، تب بھی وہ زبان میزبان کے پاس تو ہر حال میں بچی رہنی چاہیے۔ یہ سوال پنجاب میں اردو کی پیدائش سے متعلق تمام دلائل کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف دہلی اور مغربی اتر پردیش کے علاقوں میں آج بھی اردو اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہے، پورے عروج کے ساتھ زور و شور سے بولی اور سمجھی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اردو کی پیدائش کے تعلق سے 4 نظریات کا مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرین قیاس اور سب سے زیادہ جس کے امکان ہیں وہ دہلی اور گرد و نواح میں اردو کی پیدائش کا نظریہ ہے، اور اس کے بعد جو مضبوط نظریہ ہے وہ پنجاب میں اردو کی ولادت کا ہے، اور اس کے بعد باقی 2 نظریے ہیں، یعنی دکن میں اردو اور سندھ میں اردو کے۔ بہرحال اردو کی پیدائش کے تعلق سے یہ ایک مجموعی تاثر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس طرح اردو کی ابتدا کا سراغ تو ہم نے پا لیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پروان کس کس طرح سے چڑھایا گیا، اور یہ کن کن مراحل سے گزر کر اپنی ارتقاء کی شکل تک پہنچی، اور اس نے ارتقاء کرنا شروع کیا۔ دراصل اہل اردو کے لیے جس طرح اس کی پیدائش کے تعلق سے علم حاصل کرنا دلچسپ ہے، بالکل اسی طرح یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ اردو کی وہ
مذکورہ ابتدائی شکل کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی اور کون کون سے راستے طے کرتی ہوئی ہم تک پہنچی، جسے آج ہم ایک اہم اور معیاری زبان کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ساری دنیا جسے اردو کے نام سے خوب جانتی پہچانتی ہے۔ ہوا یوں کہ جب شمالی ہند پر مسلمان حکمران قابض ہو گئے تو افغانستان، پنجاب وغیرہ سے بھی مسلمان اس علاقے میں مستقل طور سے آنے جانے لگے۔ اس سے پہلے ہی یہاں یہ زبان پیدا ہو چکی تھی، یعنی شمالی ہند میں، جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ ابتدا میں اسے اس علاقے میں خاص طور سے ہندی، ہندوی، ہندوستانی یا دہلوی کہا گیا، اور پھر ریختہ بعد میں اردو محلہ کہا گیا، جیسا کہ ہم پہلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں۔ بالآخر اردو کہا جانے لگا۔ بہرحال مسلمانوں کی شمالی ہند میں حکومت کے قیام اور مستقل آمد و رفت سے اس نوزائیدہ زبان کو بہت سی زبانیں اثر انداز کرنے لگیں اور اس نے ارتقاء کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک اردو بول چال کی ایک عمدہ اور معیاری زبان کی شکل میں خود کو متعارف کرانے لگی تھی، لیکن ابھی تک ادب کی شروعات باقاعدہ اور نمایاں طور پر نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ادب کی شروعات تو ہو چکی تھی، امیر خسرو کے زمانے میں بھی اردو کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے بعد بھی ادب کی شروعات رہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ادب کی شروعات کسی زبان کی ہوا کرتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ البتہ یہاں تک آتے آتے اردو نے ایک عام بول چال کی معیاری زبان ہونے کی ارتقائی منزلیں طے کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ترقی ہوئی وہ ادبی لحاظ سے بہترین ترقی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ زبان کی ہم دو شکلیں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شکل تو وہ کہ جو عام بول چال میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک شکل وہ جو ادب میں استعمال ہوتی ہے۔ عام بول چال میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ فطری طور پر بھی ترقی کرتی رہتی ہے اور ادب کی ترقی کی وجہ بھی بنتی ہے، اور بالکل اسی طرح ادب کی ترقی عام بول چال میں استعمال ہونے والی زبان کی ترقی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یعنی اس کی دونوں شکلیں، کسی بھی زبان کی دونوں شکلیں ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ جو عام بول چال والی زبان ہے اس کی ترقی سے ادب والی زبان بھی کہیں نہ کہیں ترقی کرتی ہے، اور جب کسی زبان کی ادبی شکل ترقی کرتی ہے تو اس کا اثر عام بول چال پر بھی کہیں نہ کہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو زبان کا ارتقاء وقتاً فوقتاً بہت سی شکلوں میں ظاہر ہوتا گیا۔ اس طرح یہ زبان دن بدن ترقی کے زینے چڑھتی چلی گئی۔ اردو کے عروج کے تعلق سے ہمارے سامنے تین شکلیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی شکل تو مذہبی رہنماؤں کے ذریعے، یعنی مذہبی رہنماؤں کے ذریعے جو اردو کو ترقی ملی، اس کے ارتقاء میں صوفیہ مبلغین نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان حضرات نے عوام تک اپنے پیغامات بآسانی پہنچانے کے لیے اسی زبان کا سہارا لیا، اور اس میں مقامی الفاظ کے استعمال کے ساتھ عربی فارسی تراکیب کو بھی شامل کر لیا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس زبان کے ارتقاء پر ایک زبردست احسان بزرگان دین کا بھی ہے۔ واعظ و نصیحت کے علاوہ ان حضرات نے اسے عام بول چال میں بھی استعمال کیا۔ دراصل ہندوستان میں اس وقت بھی بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے تھے جو ایک دوسرے کی خاص زبانوں کو سمجھنے سے بڑی حد تک قاصر تھے۔ اردو کی پیدائش کے بعد جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی وہاں وہاں یہی زبان تھی جو تمام مذاہب کے ماننے والوں اور متفرق نسلوں کے لوگوں کی مشترک زبان بن چکی تھی۔ یعنی یہ مرتبہ اردو کا تھا، اردو کو حاصل تھا کہ وہ ایک مشترک زبان کی شکل میں نمایاں ہوئی تھی۔ لہٰذا مذہبی رہنماؤں کا اس زبان کو اپنانا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، بلکہ اس سے پیغامات کی ترسیل میں گراں قدر آسانی ہو گئی تھی۔ بہت سے محقق کہتے ہیں کہ صوفی مخدوم جہانگیر نے ایک رسالہ اخلاق پر اسی زبان میں تصنیف کیا تھا، جو کہ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ شیخ عین الدین گنج العلم نے بھی اپنے رسالے اسی زبان میں تخلیق کیے تھے۔ بندہ نواز گیسو دراز کو ہم سب جانتے ہیں، ان کی تصنیف معراج العاشقین اور ہدایت نامہ بھی اسی زبان میں تخلیق ہوئیں۔
لہٰذا یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ اردو زبان کے ارتقاء میں مذہبی رہنماؤں کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ یہ تو تھی پہلی شکل۔ اس کے بعد ہے دوسری شکل، وہ یہ ہے شاہی درباروں کے ذریعے، یعنی شاہی درباروں کے ذریعے جو اردو کو ترقی ملی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے ارتقاء میں شاہی درباروں کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ عوام سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے شاہی گھرانے کے لوگ ثقیل زبان کا استعمال نہ کر کے عوام کی زبان کو استعمال کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ عوام کی زبان یہی زبان تھی جسے ہم آج اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان کو بول چال میں استعمال کرنے کا جو مقصد مذہبی رہنماؤں کا تھا، اس سے کچھ کم درجے میں یہی مقصد شاہوں کا بھی تھا کہ عام لوگوں سے ایک ربط باقی رہے۔ اس کے علاوہ رہی سہی کسر شورا حضرات نے پوری کر دی، جس پر آگے گفتگو کریں گے۔ ان شورا نے شاہی درباروں کو اور شاہی درباروں نے ان شورا کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس سے اردو کو شاہی اور درباری تقویت بھی حاصل ہونے لگی، اور ہر شخص خوب سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی زبان کو پنپنے اور ارتقائی منزلیں طے کرنے کے لیے شاہی مدد کا ملنا نہایتی مثبت پہلو رکھتا ہے۔ ایک تیسری شکل ہے جس سے اردو کو تقویت ملی، وہ ہے شورائے کرام کے ذریعے۔ جو ہمارے شورا وغیرہ اردو کے رہے ہیں، ان سے بھی اردو کو بہت تقویت ملی۔ امیر خسرو نے اپنے اشعار میں فارسی کے علاوہ جس زبان کا استعمال کیا، کچھ لوگوں کے نزدیک وہی اردو کی ابتدائی شکل و صورت تھی، حالانکہ وہ اسے ہندی یا ہندوی نام سے جانتے تھے۔ بعد میں ایک اہم نام ولی دکنی کا ہے، جن سے اردو شاعری کی شروعات مانی جاتی ہے۔ حالانکہ اور بھی بہت سے شعراء ہیں، قلی قطب شاہ اور ان کے زمانے کے یا ان کے آس پاس کے بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا اردو زبان کی ارتقاء کے لیے۔ ہم ولی دکنی کی بات کر رہے تھے۔ جب یہ دکن سے دہلی آئے تو انہیں کافی شہرت حاصل ہوئی، اور دہلی والوں نے ان کے کلام کو نہ صرف پسند کیا بلکہ خود بھی اسی زبان میں شاعری کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس طرح دہلی اور اطراف میں بھی اردو شاعری کی ابتدا ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ شاعری شاہی درباروں تک پہنچ گئی تو اس سے اردو زبان کو بہت تقویت ملی، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اس طرح اردو ایک ادبی زبان کی شکل میں ظاہر ہونے لگی اور ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو دوستو، یہ ہماری قسط نمبر 8 ہے۔ اب اس سیریز کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ سیریز ہماری تاریخ اردو زبان کے نام سے ہے۔ اب یہ 8ویں قسط ہے۔ اب اس کے بعد ہم اردو ادب کی ابتدا کے تعلق سے نئی سیریز کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اب تک کی تمام قسطوں کو سامنے رکھ کر امتحانات میں پوچھے جانے والے بہت سے بنیادی سوالات تیار کریں گے، جسے ہم اس ویڈیو کے بعد ارسال کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تمام ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔